ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین، ہم اوورسیز پاکستانی جہاں کہیں بھی آباد ہیں، لیکن ہمارے دل اپنے وطن پاکستان کے ساتھ ہی دھڑکتے ہیں۔ ہمارے حالات کچھ بھی ہوں، لیکن پاکستان کی، اپنے رشتہ داروں کی، وہاں کے سیاسی سماجی حالات کی خیر خبر لیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ اور جو اگر موجودہ حالات دیکھے جائیں، پاکستان کی اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، جس مشکل کا وہ شکار ہے، اس نے سب کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ میں اور آپ جیو ٹی وی، جیو نیوز اور دیگر اور چینلز پہ بہت سارے ٹاک شوز دیکھتے ہیں اور جان رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں کی صورتحال رونما ہو رہی ہے، اور اسی سے ہم اپنا نیریٹو بھی بلڈ کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں دوستوں کے پاس، شادیوں میں، دعوتوں میں، اور اپنے اوپینینز جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، ہم اوورسیز پاکستانی ہم کس طرح سے اپنے ملک کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہماری کون سن رہا ہے؟ ہماری کون سنے گا؟ جو بھی حالات ہیں، لیکن ہم اس وقت بھی پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا ملک اس مشکل دور سے نکل آئے گا، جس طرح اس سے پہلے بھی بہت سارے معاملات سے نکل کے آیا ہے۔ ناظرین، اوورسیز پاکستانیوں کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگ ہوں جو باہر کے ملک کا دورہ کریں۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، جنہوں نے خود ایز اے جرنلسٹ بھی کام کیا اور جو ہے وہ سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں، گورنمنٹ کالج لاہور میں جرنلزم کے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ بھی کرتے ہیں، اور تیسری جانب ان کا جو سیر و سیاحت کا جو پورٹ فولیو ہے، اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے۔ آپ نے ان کو اکثر ٹی وی پہ دیکھا مختلف ٹاک شوز میں، لیکن آج انہوں نے ہمیں اپنا ایکسکلوسیو ٹائم دیا۔ ناظرین، جی ہاں، میری مراد جناب توفیق بٹ صاحب سے، جو آج کل کینیڈا کے نجی دورے پہ موجود ہیں، اور انہوں نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ توفیق صاحب السلام علیکم، ویلکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا یہاں پہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ کینیڈا کب تشریف لائے؟ میں 6 جون کو آیا تھا جی۔ تو بڑا کیسا وقت گزر رہا ہے؟ آپ 6 جون کو یہاں پہ ہیں، ایکشن تو سارا وہاں پہ ہو رہا ہے۔ ہاں، میں شاید اسی لیے آ گیا تھا کہ تھوڑا سا میں ریلیکس کرنا چاہتا تھا۔ پاکستان میں جو ہمارے سیاست میں پیچیدگیاں ہیں اور الجھنیں ہیں، اور میں تو یہاں تک بھی کہوں گا جو گندگی ہے، اس سے تھوڑا میں نے اپنے آپ کو پرے کرنا چاہا، جس کے لیے میں آ گیا، اور یہاں پہ میں آتا رہتا ہوں۔ یہ میرا خیال ہے میں 14ویں دفعہ آیا ہوں کینیڈا، ماشاءاللہ۔ اور یہاں آیا تھا، پھر کچھ وقت اپنے عزیزوں کے ساتھ گزار کے میں امریکہ چلا گیا تھا، اب دوبارہ واپس آئے۔ بالکل، تھوڑا سا گفتگو میں آپ کے بارے میں بھی جانیں گے، لیکن میں چاہوں گا چونکہ آپ بڑا ہیوی ٹریول کرتے ہیں، آپ نے کہا 14 ٹائمز آپ کینیڈا آ چکے ہیں، آپ امریکہ، مڈل ایسٹ، یورپ اور مختلف ملکوں کا آپ دورہ کرتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی جو تکلیف ہے، ہماری جو سوچ ہے، ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں وہاں والے سنیں، لیکن جو لوگ ان ملکوں میں آتے ہی نہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں، تو ہمیں سمجھیں گے کیسے؟ لیکن آپ کا جو ایکسس ہے، اس ایکسس کے تھرو آپ نے پچھلے چند ہفتوں میں اور مہینوں میں جو گفتگو ہو رہی ہے، آپ کی آبزرویشنز کیا ہیں؟ دیکھیے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں شاید اتنے فکر مند نہیں ہیں جی۔ یہاں ہمیں جتنا فکر مند پاکستان میں رہ کے پاکستان کے بارے میں ہونا چاہیے، جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ پاکستان کے حوالے سے زیادہ فکر مند ہے۔ جی۔ یہ بات ایک طرف تو اطمینان کی ہے اور خوشی کی بھی ہے اس حوالے سے کہ سالہ سال سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ کے مختلف دنیا کے حصوں میں آ گئے، مختلف ملکوں میں آ گئے، وہاں پہ انہوں نے آ کے ان کو نیشنلٹی بھی مل گئی، پاسپورٹ بھی مل گئے، مگر ان کے جو دل ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ بالکل۔ اور میں جب یہاں پہ مختلف تقریبات ہوئیں میرے لیے اور دوستوں سے بے شمار بات ہوئی، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار میرے ساتھ کوئی میوزک پہ بات کریں، کوئی لٹریچر پہ بات کریں، کوئی ڈرامہ پہ بات کریں، شعر و شاعری پہ بات ہو، لیکن گھما پھرا کے وہ جو ہے وہ پاکستان کے حالات پہ آ جاتے ہیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کیسے ہیں، اور اس سے ان کی پریشانی ظاہر ہوتی ہے کہ اتنی دور بیٹھ کے، ظاہر ہے وہ یہاں پہ آگے، مگر ان کے عزیز وہاں پہ ہیں، رشتہ دار وہاں پہ ہیں، ان کے عزیزوں کی قبریں وہاں پہ ہیں، تو ایک جو مٹی کی خوشبو ہوتی ہے، مٹی سے جو آپ کا ایک رشتہ ہوتا ہے، جو آپ کا تعلق ہوتا ہے، وہ آپ کا تعلق کبھی ٹوٹ نہیں پاتا اپنے، تو اسی حوالے سے وہ فکر مند رہتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے سابقہ پرائم منسٹر عمران خان تو بار بار یہ کہتے
کہ جی اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان کو بہت فائدہ پہنچایا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے بات کی، امید کی بات کی، تو ہم بھی اسی امید میں مبتلا ہیں. گو کہ خان صاحب کے 4.25 سالہ اقتدار کے بعد ہماری جو پاکستان کی بہتری کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے ایک امید، بلکہ میں تو کہوں گا یقین تھا، اس میں ایک دراڑ ضرور آئی ہے، اس میں ایک کمی ضرور واقع ہوئی ہے. لیکن ہم جب دنیا کے مختلف ملکوں کو دیکھتے ہیں اور مختلف معاشروں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ گرے ہیں اور پھر اٹھے ہیں اور انہوں نے اپنا ایک مقام حاصل کیا اور انہوں نے ترقی کی اور آج وہ ترقی کی عظیم منزلوں پہ ہیں، تو اس حوالے سے ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی ایک وقت آئے گا کہ جب ہم بھی ترقی کی جانب بڑھیں گے. ترقی کی جانب بڑھیں گے. اچھا مجھے بتائیں، آپ جو ہے وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں جرنلزم کے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں، اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ میڈیا کا بڑا اہم رول ہوتا ہے لوگوں کا نیریٹو بلڈ کرنے میں، بیانیہ بلڈ کرنے میں، تو مجھے یہ بتائیے کہ جو پچھلے 4 سالوں میں اور خاص طور پہ جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے عمران خان صاحب نے، پی ٹی آئی نے جو عوام میں ایک بیانیہ کریٹ کیا، کیا اس کو ہم کریڈٹ کے طور پہ دیکھیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے بیانیے میں قابو کر لیا، وہ غلط بات بھی سننے کو تیار نہیں؟ کیا یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا ہو رہا ہے یا تشویش کا باعث ہے؟ دیکھیے یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں تشویش کا باعث ہے، اور یہ تشویش کا باعث تھا تو آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا. جی میں آپ کو پورے ایمان سے یہ بات بتا رہا ہوں، پورے یقین سے، جی کہ پاکستان کی سیاست میں اور اس سے جڑی ہوئی پاکستان کی صحافت میں جتنی بد اخلاقی پچھلے 4.25 سال یا 4 برسوں میں ہوئی ہے، اتنی شاید 40 برسوں میں بھی نہ ہوئی ہو. یعنی پچھلے 4 برسوں میں سیاست میں جو ایک انتقام کا جذبہ ہے اور جو ایک بد اخلاقی ہے اور جو نفرت ہے، اس نے ہمارے پوری سوسائٹی کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. رشتوں کی قدر ختم ہو گئی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ لڑتے ہیں ایک دوسرے سے ان لوگوں کے لیے، ان سیاسی رہنماؤں کے لیے جنہوں نے آج تک پاکستان کو کچھ نہیں دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب خان صاحب اقتدار میں آئے تھے تو اس وقت ہماری ایک امید یہ بھی تھی کہ جہاں وہ پاکستان کی معاشی ترقی کا باعث بنیں گے، وہاں وہ اخلاقی ترقی کے حوالے سے بھی ایک رول ماڈل بنے گی، اور وہ قوم کو جو ہماری اخلاقیات ہیں ہمارے دین کے مطابق قوم کو وہ راستہ بتانے کی کوشش کریں گے. لیکن افسوس کہ خان صاحب جو ہیں وہ ریاست مدینہ کا نام تو بہت لیتے رہے، لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ میں ریاست مدینہ کی بات کرتے ہوئے لوگوں کے نام بگاڑتا ہوں، ان کو برے القابات سے میں نوازتا ہوں. تو کہاں لکھا ہے، آپ بتائیں ہمارے دین میں کہاں لکھا ہے کہ آپ کسی کا تمسخر اڑائیں؟ کہاں لکھا ہے کہ آپ کسی کا مذاق بنائیں؟ اور پھر یہ سارا جو کلچر ہے یہ اب گھر گھر کی کہانی بنی ہوئی ہے. اچھا، اس میں بڑی اچھی آپ نے بات کی اخلاقیات کے حوالے سے، لیکن اگر تھوڑا سا اس کو کریڈٹ کے اسپیکٹ سے دیکھا جائے کہ انہوں نے، عمران خان صاحب نے یا ان کی ٹیم نے اپنے نیریٹو سے بہت سارے لوگوں کو جگایا. مثال کے طور پہ ہم اپنے گھر کی مثال دیتے ہیں، میری وائف ہیں یا بچے ہیں یا اور لوگ ہیں، ان کو پاکستان کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن اب وہ عمران خان یا اس چیز کے ایسے دیوانے ہیں کہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ والا جو معاملہ ہے کہ جہاں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو شعور دلایا کہ سیاسی طور پہ آگے آئیں، وہیں جو آپ نے جو اخلاقیات کا جو معاملہ آپ نے بیان کیا، تو کیسے اس کے درمیان بیلنس جو ہے وہ قائم کیا جائے؟ یہ دیکھیے، یہ اس وجہ سے عمران خان کا یہ ہوگا، چلیں کسی حد تک ان کا یہ کریڈٹ ہوگا کہ انہوں نے لوگوں کو جگایا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے جو ہمارے 30-40 برس میں جس قسم کی سیاست ہوئی ہے، ہمارے سیاسی حکمرانوں نے اور ہمارے اصلی حکمرانوں نے جو رویے اپنائے ہوئے تھے اور جو انہوں نے پاکستان کی سیاست میں گند کیا، اور جس طرح سے کرپشن ہوئی، بدعنوانیاں ہوئیں، اور پوری کی پوری سوسائٹی جو ہے وہ جو ہے من حیث الہجوم، میں من حیث القوم تو نہیں کہوں گا، من حیث الہجوم جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہوئی، خرابیوں کی طرف. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب خان صاحب نے
یہ لوگوں کو سہانے سپنے دکھائے جس میں ایک تبدیلی کا نعرہ بھی تھا. تو وہ لوگوں کو شاید یہ احساس ہوا کہ یہاں پہ سسٹم تبدیل ہوگا تو بہت زیادہ بہتری آ جائے گی اور ہر شعبے میں بہتری آ جائے گی اور معاملات بہت سارے بہتر ہو جائیں گے. وہ تو ہوئے کوئی نہیں. یعنی 4.25 سالوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو مختلف شعبوں میں ہمارا جو سرکاری سسٹم ہے اور باقی جو ہمارے سسٹم ہیں یا جو ہمارے ادارے ہیں ان میں اگر جو تباہی پچھلے 30-40 برسوں سے جو ہمارے کرپٹ سیاسی حکمران ہیں ان کی وجہ سے جو تباہی آئی ہوئی تھی وہ اگر وہیں پہ رک جاتی خان صاحب کے 4.25 سالہ دور میں تو پھر بھی ہم اس کا کریڈٹ دیتے خان صاحب کو کہ دیکھیں کم از کم تباہی جو ہے وہ آگے تو نہیں بڑھی نا, خان صاحب نے اس کو بریک لگا دی. لیکن بدقسمتی ہوئی کہ وہ جو تبدیلی کا خواب تھا وہ چکنا چور ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت جو زیادتی ہوئی وہ خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوئی, وہ پاکستان کے ساتھ ہوئی کہ ایک شخص جو ہے جب پارلیمنٹ 5 سال کے لیے منتخب ہوتی ہے تو ان کا جو عرصہ اقتدار ہے وہ پورا کرنا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ بھئی پورے 5 برس ان کو ملے تو 5 برسوں میں یہ کیا کر سکے, تاکہ اگلے 5 برس لوگ جو ہیں اس کے مطابق ان کا انتخاب کرتے یا نہ کرتے. لیکن بیچ میں آ کے جو ہے کچھ قوتوں نے وہ خان صاحب کا اقتدار جو ہے وہ ختم کر دیا اور اس کے بعد وہی جو خان صاحب کے بقول جو چور اور ڈاکو تھے ان کو جو لا کے دوبارہ وہاں پہ مسلط کر دیا. میں یقین کیجئے کہ آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب اپنی کارکردگی کے حوالے سے خصوصاً پنجاب میں جو انہوں نے سیاسی لوگوں کو جس طرح کے لوگوں کو انہوں نے بزدار صاحب کو وہ پنجاب میں لے کے آئے تو خان صاحب بڑی تیزی سے اپنی کارکردگی اور اہلیت کے حوالے سے صفر کی طرف جا رہے تھے, تنزلی کی طرف جا رہے تھے. لیکن یکدم جو ہے وہ ان کی آپ خوش قسمتی کہہ لیں یا لوگوں کی بدقسمتی کہہ لیں کہ یا وہ کہتے ہیں کہ کبڑے کو لات راس آ گئی, یکدم جو ہے وہ انہیں اٹھا کے سسٹم سے باہر پھینک دیا گیا. اب ایک بار پھر جو ہے بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ کچھ قوتیں انہیں دوبارہ سسٹم میں لانا چاہتی ہیں. تو اگر ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ وہ آتے ہیں تو میرے خیال میں انہیں اپنے ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر 4.25 سالوں میں وہ پہلے کچھ نہیں کر سکے تو اب اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ لوگوں کی امیدوں پہ کم از کم تھوڑا بہت پورا اترنے کی کوشش پرفارم کرنا پڑے گا. ناظرین یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رکھیں گے. لیکن میں چاہوں گا کہ جب ہم بریک پہ جا رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا اس بارے میں سوچیے گا کہ جو ہماری قوت برداشت ہے, جو ٹالرنس ہے, اس کا لیول ہمارا اس قدر نیچے جا چکا ہے اور شاید جو لوگ ہمیں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں وہ اس گفتگو سے ایگری کریں گے ڈس ایگری کریں گے, لیکن یہی آپ کا میرا جو ہے وہ ایک تھرمامیٹر لگا کے ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ کیا ہم کسی اور اوپینین کا احترام بھی کر سکتے ہیں, اس کو سننے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں کہ نہیں. ناظرین بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارا رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے, جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطہ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور برداشت کا. تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر. ناظرین ویلکم بیک, بہت شکریہ. بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں جناب توفیق بٹ صاحب سے, جو مایہ ناز سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں, کالمسٹ بھی ہیں, پاکستان کا بہت بڑا نام ہے, کینیڈا کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں. تو ہم نے چاہا کہ ان سے ڈائریکٹ بات کریں. یہ اوورسیز پاکستانیوں کے درمیان بھی رہتے ہیں سال کا خاصا حصہ, تو یہ ہماری پریشانیوں کو, ہمارے کنسرنس کو جانتے ہیں اور پاکستان کی نبض بھی ان کے ہاتھ میں ہے. جی بٹ صاحب, ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ ہمارا جو نقطہ نظر جو آپ نے بیان کیا, ہم بہت دور جا چکے ہیں.
تو یہ جو عوام کے درمیان انریسٹ پایا جاتا ہے فیملیز میں، ہر ٹیبل کے اوپر لوگ لڑتے نظر آ رہے ہیں، تو کیا اس سے ریکوری ہماری ہو سکے گی؟ ایک صورت میں ممکن ہے کہ ہر شخص بجائے اس کے کہ دوسرے کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ اٹھائے، جی، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے، ہمارے معاشرے میں ہم سب دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، خود نہیں ہونا چاہتے. اور ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم ٹھیک کر دے کوئی آ کے، ہم خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ میں اپنا سارا وقت آپ کو ٹھیک کرنے پہ لگا دوں، آپ اپنا سارا وقت مجھے ٹھیک کرنے پہ لگا دیں. آپ دیکھیے کہ آپ میں کیا خامیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں جو نہ صرف آپ کی ذات کے لیے بلکہ ملک کے لیے اور معاشرے کے لیے بھی نقصان کا باعث بن رہی ہیں، بدنامی کا باعث بن رہی ہیں. تو آپ ان کو منیمائز کریں اور میں دیکھوں، اپنا جائزہ لوں میں اپنی شخصیت کا کہ میرے میں کون سی ایسی خرابیاں ہیں، کون سی ایسی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں جو ہمارے ملک کا نام دنیا میں جو ہے وہ بدنام کر رہی ہیں، اور ہماری ذات کو، ہماری سوسائٹی کو، ہمارے جو اخلاقیات ہیں ان کو اس کا نقصان ہو رہا ہے. تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں. جب تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ جذبہ ہمارے لوگوں میں پیدا نہیں ہوگا خود کو ٹھیک کرنے کا، تب تک ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ہمارے ایک مشہور کالم نگار ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس ملک کا اصل مسئلہ جو ہے وہ اقتصادیات نہیں، اخلاقیات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک وہ ٹھیک کہتے ہیں. ہمیں اپنے جو اخلاقیات ہیں، ہمیں جو رویے ہیں اپنے، وہ ٹھیک کرنا پڑیں گے. ایک اور ہمیں جو بہت ہی زیادہ، میں یہاں پہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں جاتا ہوں اور مجھے کہ وہاں پہ ایک سسٹم بن گیا ہے، وہاں کے حکمران بدلتے ہیں تو وہ اس سسٹم کو نہیں بدلتے. ہاں، اس میں جو بہتری کی گنجائش ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہر آنے والا حکمران سمجھتا ہے کہ جو جانے والے حکمران کی پالیسیاں تھیں وہ ساری غلط تھیں، اور میں نے اپنی پالیسیاں دینی ہیں. اور جب وہ اپنی پالیسیاں لوگوں پہ مسلط کرتا ہے، پھر نئے آنے والے اپنی کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ بہت سارا نقصان ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اخلاقیات پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گراس روٹس لیول کے اوپر، انفرادی سطح کے اوپر لوگ اپنے درمیان ٹالرنس بھی کریٹ کریں، کسی اور پارٹی کی بات بھی، کسی اور شخص کی بات کو بھی جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ ظاہر جرنلزم کرتے بھی رہے، پڑھاتے بھی رہے، ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ بھی آپ کر رہے ہیں، تو جو نئے لوگ آ رہے ہیں اس طرف، ماس میڈیا کی طرف، جرنلزم کی طرف، ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا کو یا میڈیا پرسن کو نیوٹرل ہونا چاہیے، بائس نہیں ہونا چاہیے. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ کیونکہ میڈیا پرسن بھی تو انسان تو ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں رہ سکتے. ایک ایسا پاکستان میں ماحول کریٹ ہو گیا ہے کہ جس میں اب پہلے آپ سنتے تھے کہ فلاں کالم نگار نوائے وقت کے ہیں، فلاں کالم نگار جو ہیں وہ جنگ کے ہیں، فلاں اینکر جو ہیں وہ جیو کے ہیں. اب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کالم نگار مسلم لیگ نون کے ہیں، بالکل، فلاں جو اینکر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، فلاں جو تجزیہ نگار ہیں وہ تحریک انصاف کے ہیں. تو یہ بالکل میڈیا جو ہے وہ ہمارا تقسیم ہوا ہے، اور شاید اس لیے ہوا ہے کہ بہت زیادہ جس طرح ہماری سوسائٹی میں ایک کمرشل سوچ ہو گئی ہے، تو ہمارا میڈیا بھی اپنے آپ کو اس کمرشل سوچ سے الگ نہیں رکھ سکا ہے. اور جس طرح باقی ساری ہمارے شعبے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ خرابیاں ہیں، تو اسی طرح ہمارے میڈیا کو بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. کیونکہ میڈیا کی اصلاح اور تو کوئی کر نہیں سکتا. یہ تو بڑے، ہم تو بڑے وہ کیا اس کو آسمان سے اتری ہوئی اپنے آپ کو مخلوق سمجھتے ہیں، ہماری تو کوئی اصلاح نہیں کر سکتا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک تو اپنی اصلاح کریں، اور دوسرا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اگر ایک معاشرے میں ایک ٹرینڈ جو ہے وہ چل رہا ہے اور وہ سوسائٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو میڈیا اس ٹرینڈ کو دیکھ کے کہ بھئی یہ ایک پاپولر ٹرینڈ ہے تو اس کو آگے بڑھائے. نہیں، اس کو روکنے کے لیے اقدامات کرے اور نئی ایسی چیزیں لے کے آئے. نہیں، ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو
ٹاک شوز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں پولیٹیکل ٹاک شوز ہیں. کوئی اخلاقیات پہ آپ مجھے کوئی کسی چینل کا کوئی ایک شاید کوئی سننا بھی نہیں چاہتا. ہاں ایسا ماحول بنا دیا یہ بات بھی ہے کہ ایسا ماحول بنا دیا ہے. جس طرح آپ دیکھیے کہ میں کبھی قائد اعظم محمد علی جناح پہ کالم لکھوں یا میں اور جو ہماری قومی اور تاریخی شخصیات ہیں میں ان پہ لکھوں یا بات کروں, لوگ اس کو لائک ہی نہیں کرتے اور پسند ہی نہیں کرتے, اور اس کے مقابلے میں ہم سیاست کی یا جو دوسری گندگیاں ہیں ان پر لکھیں تو وہ اس کے کمنٹس بھی بہت آتے ہیں اور اس کو لوگ لائک بھی کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالآخر یہ ٹرینڈ جو ہے نا لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنے میں ہمارا میڈیا اہم کردار ادا کر سکتا ہے اگر وہ تھوڑی سی اپنی اصلاح کر لے اور بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے. میں چاہوں گا آخر میں ہم تھوڑا اس حوالے سے بات کریں کہ آپ ماشاءاللہ ٹریول کرتے ہیں ورلڈ وائڈ اور یہاں بھی لوگوں سے ملتے ہیں, پاکستان میں لوگوں سے ملتے ہیں. یہ بڑا اسٹریسفل وقت ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے زندگی میں. باہر کے ممالک کو اگر آپ دیکھ لیں تو سیر و سیاحت کیسے آپ کے مزاج کو, آپ کے موڈ کو, آپ کے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کو, معاشرے میں آپ کے رول کو امپروو کرنے کا باعث بنتی ہے؟ بالکل بنتی ہے جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں دیکھیں اللہ نے خود کو رب العالمین قرار دیا ہے. بے شک اللہ کسی ایک ملک کا, کسی ایک سوسائٹی کا نہیں, اللہ کل کائنات کا رب ہے. تو یہ ساری دنیا اللہ کی ہے. میں تو اس حوالے سے سیاحت کرتا ہوں کہ میں دنیا کے اگر 50 ملکوں میں گیا ہوں تو میں نے سوچا کہ اللہ کی جو کائنات اتنی وسیع اور اتنی خوبصورت ہے, پاکستان بھی بہت خوبصورت ہے, لیکن میں یہ کہنے میں کوئی یار محسوس نہیں کرتا کہ دنیا میں بے شمار مقامات ایسے ہیں جہاں پہ میں گیا تو مجھے لگا کہ یہ پاکستان سے زیادہ خوبصورت ہے. یہ زیادہ جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ ان پہ زیادہ وسعت ہے یا زیادہ وہ جو. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ, اور میں مطلب وہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر اللہ کی یہ جو دنیا کی جنت ہے یہ اتنی خوبصورت ہے تو جو آخرت کی اللہ کی جنت ہے, آسمانی جنت, وہ کتنی خوبصورت ہوگی. لوگوں سے ملتے ہیں اور لوگ محبت دیتے ہیں, لوگ پیار کرتے ہیں. آپ یقین کریں ابھی میں یہاں کینیڈا, امریکہ, اس سے پہلے میں یورپ میں تھا, لوگ اپنے پاکستانی بھائیوں سے مل کے اتنی خوشی ہوتی ہے, چاہے وہ پاکستانی رائٹر ہو, چاہے پاکستان سے کوئی ایکٹر چلے جائیں, گلوکار چلے جائیں, سنگر چلے جائیں, شاعر چلے جائیں. ہمارے بے شمار شعراء کرام جو ہیں وہ آتے ہیں, ہمارے سنگر آتے ہیں, تو لوگ وہاں ان سے پیار. تو مجھے آپ کے آخری سوال کے جواب میں, مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں کون سا مقام جو ہے وہ بہت خوبصورت لگا. تو میں کہتا ہوں یار خاص طور پہ یہ گوری دنیا میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ سارا ہی ایک جیسا ہے. خوبصورت ندیاں, خوبصورت جھیلیں, دریا اور سمندر اور سارا, اور پہاڑ اتنے وسیع. تو میں کہتا ہوں کہ اصل میں وہ مقام جو ہے زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ کو لوگ زیادہ خوبصورت ملتے ہیں. آپ کو اچھے اخلاق والے لوگ اگر کسی مقام پہ ملیں تو وہ مقام جو ہے اس کی جو خوبصورتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. واہ, بہت شکریہ. آپ نے درمیان میں بھی اور اختتام میں بھی آپ نے اخلاق کو اپنی گفتگو کا حصہ بنایا. توفیق بٹ صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ جی, آپ نے وقت دیا. اور ظاہر ہے زیادہ وقت ہوتا تو آپ سے اور موضوعات پہ بات کرتے, لیکن ہم نے جتنا ہم سے ممکن ہوا ہم نے چاہا کہ اپنے ناظرین تک آپ سے گفتگو, آپ کے خیالات جو ہے وہ ڈائریکٹلی پہنچائیں. ناظرین, امید ہے آج کا شو آپ کو پسند آیا ہوگا. جس طرح توفیق بٹ صاحب نے کہا کہ اخلاقیات بڑا اہم رول پلے کرتی ہیں ہر حوالے سے, چاہے ہم پاکستان میں رہتے ہوں, بلکہ خاص طور پہ جب ہم پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو اکثر میں نے آپ سے یہ کہا کہ نہ صرف ہم اسلام کے ایمبیسیڈر ہیں بلکہ ہم پاکستان کے بھی ایمبیسیڈر ہیں. اگر اچھی اخلاق سے ہم پیش آئیں گے اپنے گھر میں, اپنے باہر ملنے والوں میں اور دیگر دوسری کمیونٹیز کے اندر, گو کہ آج آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف, پی ٹی آئی, عمران خان اور دیگر اور پارٹیز, اور پاکستان کی صورتحال میں ہمارے نان پاکستانی لوگ بھی ہم سے سوال کرتے ہیں. ہماری جاب پہ, ہمارے جو ہے وہ نیبرز میں لوگ کہیں نہ کہیں سے خبریں ضرور دیکھتے ہیں. تو ناظرین, ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیسٹ آف دا بیسٹ انداز سے کیری کریں تاکہ اپنے ملک کے نام پہ کوئی حرف نہ آنے دیں. وہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے. جو سیاسی مسائل ہیں وہ ہمارے ملک میں طے ہو جائیں گے, لیکن اپنے درمیان ٹالرنس کا لیول ہم اس سطح سے نیچے نہ گرنے دیں کہ جہاں سے واپسی ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے. ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.
देखिए ई-आवाज़ टीवी लाइव तमाम IPTV बॉक्सेस पर पाकिस्तानी या उर्दू सेक्शन में, या हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए eawaz.com. I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old, and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's going to take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Habiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayoun and Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options, online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away. 905-232-2793. रवैया और तर्ज अमल दोनों जन्म लेते हैं हमारे एहसासात और जज्बात से, जो वजूद पाते हैं हमारी सोच और नुक्ता नज़र से। मुस्बत सोच रखना और हर मामले में नुक्ता फहम होना बनता है बाइस इंसानों और माशरों के दरमियान अच्छे बाहमी ताल्लुकात का और बर्दाश्त का। तो आइए शामिल हो जाएं मुस्बत सोच के इस सफ़र में। देखिए प्रोग्राम नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ सिर्फ जियो टीवी पर।